یہ آیات پڑھ کر کسی نے یہ نقشہ تعمیر کیا ہو. مبینہ وائٹ پیپر جو کرتاس ابیض بھی اسی آیت کریمہ کی ایک منفی حیثیت سے تصویر ہے. چنانچہ جماعت احمدیہ کے متعلق جو بہتان ترازی سے کام دیا گیا ہے اس میں یہ فکرے ان کے پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. 1953 کی تحریک کا ذکر کرنے کے بعد اسے کچھ نتائج نکالتے ہیں اور لیکن سب سے پہلے صفحے کے شروع میں ہی یہ تجزیہ پیش کرتے ہیں جماعت احمدیہ کا. اس کی ابتدا ایک اجتماعی طاقت کی انگیز پر ہوئی اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ مسئلہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا چلا گیا. اس نے نہ صرف بر صغیر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے درمیان تلخی اور تفرقہ پیدا کیا بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک کی مسلمان اقوام خصوصاً افریقی مسلمان اسی طرح کی تلخی اور تفرقہ کا شکار ہوئے. اور پھر 1953 کی تحریک اور اس کے نتائج کا ذکر کرتے ہوئے ان کا مقالہ نگار لکھتا ہے صفحہ 38 پر، اسی مسئلہ نے پاکستان کے سیاسی وجود میں نفرت اور فرقہ واریت کا زہر گھولنا شروع کر دیا. اس اثناء میں قادیانیوں نے بیرون ملک وفود بھیجنے شروع کر دیے جہاں انہوں نے اپنے لیے تبلیغی مراکز قائم کرنے شروع کر دیے. انہوں نے اسی قسم کے تبلیغی مراکز افریقہ، یورپ اور شمالی اور جنوبی امریکہ کے ملکوں میں قائم کیے، لیکن چونکہ عددی اعتبار سے کہیں بھی وہ نمایاں قوت نہیں تھے، جبکہ پاکستان میں ان کی تعداد قابل لحاظ تھی اور وہ یہاں مضبوط اور اچھی طرح قدم جمائے ہوئے تھے. اس لیے دوسرے ملکوں میں ان کے ساتھ آسانی سے نمٹ لیا گیا. تلبیس اور دجل کا یہ عبارت شاہکار ہے. اس کے پورے تنظیم کے لیے تو بڑا لمبا وقت چاہیے. مختصراً میں پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ جو 1953 کی تحریک تھی اس میں فساد اور نفرت کے زہر گھولنے کا ذمہ دار کون تھا. اس کے لیے اس حکومت کے نمائندوں کو یہ کیوں نہ خیال آیا کہ جسٹس منیر انکوائری رپورٹ پڑھ لیں اور وہ تجزیہ دیکھ لیں کہ اس عدالت عالیہ نے جس کے ججوں کا نام قانون دان برادری میں تمام دنیا میں عزت سے یاد کیا جاتا ہے. جسٹس محمد منیر کوئی معمولی حیثیت کے قانون دان نہیں تھے اور جسٹس کیانی بھی بہت اونچے طبقے کے قانون دان اور منصف تھے. ان کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ وہ رپورٹ ساری پڑھنے کا تو وقت نہیں، لیکن اس کے اگر چند اقتباسات بھی اکٹھے کر لیے جائیں اس موضوع پر تو ایک بڑا دلچسپ خطاب کا موضوع بن جاتا ہے. صرف ایک اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مفسد کون تھا، گندا ذہن کون تھا، معاشرے میں زہر گھولنے والا شخص کون تھا، کون شخص تھا یا کون جماعت تھی. چنانچہ فاضل گنج لکھتے ہیں ایک اردو اخبار مزدور ملتان سے شائع ہوتا ہے جس کا ایڈیٹر سید ابوذر بخاری ہے جو مشہور احراری لیڈر سید عطا اللہ شاہ بخاری کا بیٹا ہے. یہ ان کی جو آج چوٹی کی مذہبی لیڈرشپ ہے اس کی نمائندگی کر رہا ہے. اس نے اپنی اشاعت 13 جون 1952 میں یعنی 53 کی تحریک سے پہلے کون فساد پھیلا رہا تھا، کس کے نتیجے میں فساد پھیلا، کن باتوں کے نتیجے میں. وہ لکھتے ہیں ایک مضمون شائع کیا جس میں جماعت احمدیہ امام کے متعلق عربی خط میں ایک ایسی پست اور بازاری بات لکھی کہ ہماری شائستگی ہمیں اس کی تصریح کی اجازت نہیں دیتی. اگر یہ الفاظ احمدی جماعت کے کسی فرد کے سامنے کہے جاتے اور نتیجہ یہ ہوتا کہ کسی کی کھوپڑی توڑ دی جاتی تو ہمیں اس پر ذرا بھی تعجب نہ ہوتا. ایک لمبا انصاف کا تجربہ رکھنے والے مسلمان منصفین کی یہ رائے کو معمولی حیثیت نہیں رکھتے. کون فساد پھیلا رہا تھا اور کون صبر کر رہا تھا، یہ خلاصہ ہے ساری تحریک کا.
جو انہوں نے چند الفاظ میں نکال دیا. پھر وہ لکھتے ہیں کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ پرلے درجے کے مکروہ اور مبتذل ذوق کا ثبوت ہیں، اور ان میں اس مقدس زبان کی نہایت گستاخانہ تذہیب کی گئی ہے جو قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. اگر 1953 یاد نہیں رہا، اگر 1953 کی تحقیقی عدالت کے فیصلے دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تو اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ زکات کھلا کھلا کے مولویوں سے گندی کاریاں دلوا رہے ہو اور اخباروں کے منہ کالے کر دیے ہیں گن بک بک کر، اور کہہ یہ رہے ہو دنیا کو، یقین یہ دلانے کی کوشش کر رہے ہو کہ احمدی سوسائٹی میں نفرت کبیر ہوتے ہیں اور زہر بولتے ہیں، ظلم و ستم کی قصد بول دیتے ہیں، اور تم لوگ معصوم بنے بچائے بیٹھے ہوئے برداشت کرتے چلے جاتے ہو. آخر کہاں تک برداشت کرتے؟ یہ اپنی معصومیت کا شک کھینچ رہے ہیں. دنیا پاگل تو نہیں. ہمارے پاس ٹیپیں موجود ہے تمہارے مولویوں کی زبان کی. وہ سارا گن جو اس وقت پاکستان میں اچھالا جا رہا ہے باہر بھی نکل رہا ہے. تمہارے آدمی باہر نکل کے بھی ویسی تقریریں کر رہے ہیں. ماریشس میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، ناروے میں تم لوگوں نے پہنچ کے کیا گن بکا، یہ ساری ٹیپ ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے. اور دنیا کو یہ اس کے باوجود سمجھتے ہو پاگل ہے دنیا، تمہاری باتوں پہ یقین کر جائے گی کہ احمدی تو فساد پھیلایا کرتے تھے اور بیچارے دوسرے غیر احمدی مسلمان بڑے ہی صبر اور حوصلے کے ساتھ بیٹھے رہے اور انہوں نے اس کے باوجود کچھ بھی نہیں کیا. یہ تمام تصویر جو کھینچی جا رہی ہے اس کے 3 پہلو ہیں. یہ تو صرف ایک 53 سے تعلق رکھنے والی بات تھی. جو عمومی بات باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ گویا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے مسلمان ایک جان کروڑ غالب تھے اور ایک مٹھی کی طرح مجتمع تھے، اور ان میں کوئی تفرقہ اور کوئی خرابی نہیں تھی. ایسی عظیم طاقت تھے کہ استعمالی طاقتیں کانپ رہی تھیں ان سے. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کا بیج بویا تاکہ مسلمانوں میں فساد پھیل جائے اور یہ جمعیت منتشر ہو جائے اور اسلام کی طرف سے جو نہایت ہی عظیم خطرہ، محیط خطرہ لاحق ہے استعمالی طاقتوں کو، وہ خطرہ کر جائے. یہ نقشہ کھینچا جائے. اور واقعہ کیا تھا؟ وہی کتابیں جو خود شائع کر رہے ہیں وہاں مصنف کے اپنے قلم سے سچائی کا اظہار کرتا ہے. ایک کتاب جس کی وہ خوب اشارت کر رہے ہیں، یعنی پاکستان کے مذہبی امور اور دیگر فساد کرنے والے امور سے تعلق رکھنے والی وزارت کی طرف سے جو لٹریچر شائع ہو رہا ہے اس میں ایک ہے قادیانیت، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی کتاب. تمام دنیا میں یہ کتاب پاکستان نے شائع کروائی ہے، اس کے ترجمے بھی کروائے ہیں عربی انگریزی میں، اور منظر یہ خود کھینچ رہے ہیں کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے تو سب کچھ امن تھا، بے حد آپس میں محبت تھی، مسلمانوں کو تفرقہ ڈالنے کے لیے انگریزوں نے یہ جماعت کھڑی کر دی. اور یہی مصنف صاحب لکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کا نقشہ کھینچتے ہوئے. دوسری طرف فرق اسلامیہ کا آپس کا اختلاف تشویشناک صورت اختیار کر گیا. ہر فرقہ دوسرے فرقے کی تردید میں سرگرم اور کمر بستہ تھا. مذہبی مناظروں اور مجادلوں کا بازار گرم تھا، جن کے نتیجے میں اکثر زود کو قتل و قتال اور عدالتی چارہ جوڑیوں کی نوبت آتی. سارے ہندوستان میں ایک مذہبی خانہ جنگی سی برپا تھی. اس صورت حال میں ذہنوں میں انتشار، تعلقات میں کشیدگی اور طبیعتوں میں بیداری پیدا کر دی. پھر فرماتے ہیں مسلمانوں پر عام طور پر یاس و نومیدی اور حالات و ماحول سے شکست خوردگی کا غلبہ تھا. 1857 کی جدوجہد کے انجام اور مختلف دینی اور عسکری تحریکوں کی ناکامی کو دیکھ کر معتدل اور معمولی ذرائع اور طریقہ کار سے انقلاب حال اور اصلاح سے لوگ مایوس ہو چکے تھے، اور عوام کی بڑی تعداد کسی مرد غیب کے ظہور اور ملہم اور معید من اللہ کی آمد کی منتظر تھی. جب خدا سچ لے کر آتا ہے
تو اس طرح خط سچ نکلوا دیتا ہے. جتنی تلویز اسی کو کہتے ہیں. ایک طرف جھوٹ بول رہے ہیں, پردے ڈال رہے ہیں, کچھ اور باتیں بیان کر رہے ہیں, اچانک اچھل کر سچ باہر آ جاتا ہے اور حقیقت اتحاد کھل جاتا ہے. یہ بس منظر تھا. اور اس سلسلے میں بکثرت حوالے موجود ہیں, اتنے ہیں کہ ہزاروں صفحے کی کتابیں کی جا سکتی ہیں مسلمان علماء کے جو نقشہ کھینچ رہے ہیں مسلمانوں کی حالت کا. مگر چند ایک میں نے چنے ہیں. اخبار وکیل 15 جنوری 1927 میں لکھتا ہے, اس مرض کا حدوث آج سے نہیں بلکہ آج سے بہت پہلے شروع ہو چکا ہے. مسلمانوں نے پہلے انفرادی زندگی میں یہود اور نصارہ کی اتباع کی اور اب اجتماعی زندگی میں کرنے لگے. اس کا نتیجہ تنسیخ خلافت ہے. اور علماء کا مشہور اخبار ہندوستان کا الجمیت 14 اپریل 1926 کو لکھتا ہے, دفتن پردہ اٹھ گیا, دنیا کو صاف نظر آ گیا کہ امت مسلمہ اگر کسی مجتمع شیرازہ اور کسی بندی ہوئی تسبیح کا نام ہے تو آج صحیح معنوں میں امت مسلمہ ہی موجود نہیں بلکہ منتشر اوراق ہیں, چند بکھرے ہوئے دانے ہیں, چند بھٹکی ہوئی بھیڑیں ہیں جن کا نہ ریور ہے نہ. اور زمیندار اخبار 18 ستمبر 1925 لکھتا ہے کہ مسلمانان ہند کو تو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی زبان سے یہ اخبار مسلمانوں کو مخاطب کر کے لکھتا ہے, تم کہلاتے تو میری امت ہو مگر کام یہودیوں بت پرستوں کے کرتے ہو. تمہارا شیوا وہی ہو رہا ہے جو آگ اور سمود کا تھا کہ رب العالمین کو چھوڑ کر بال یغوث اور نصرہ اور یعوق کی پرستش کر رہے ہو. تم میں سے اکثر ایسے ہیں جو میری توہین کرتے ہیں, اکثر ایسے ہیں جو میری توہین کرتے ہیں. یہ جماعت احمدیہ نے شروع کروایا تھا سالہ سلسلہ. خدا کا خوف نہیں کھاتے, ایسے جھوٹ ایسے بہتان باندھ رہے ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی معقول انسان ان کو تسلیم نہیں کر سکتا. ذرا سی نظر دوڑائی پس منظر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے سے پہلے اور آپ کے بعد جو حال جاری رہا, تو عقل بے اختیار بول اٹھتی ہے کہ اس قوم کو تو کوئی زندہ کر نہیں آ سکتا, مار نہیں آ سکتا. اور عمل یہی ہوا. کچھ زندگی کے آثار تمہارے یہاں پیدا ہوئے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد سے پیدا ہوئے. کچھ وہ تھے جنہوں نے قبول کر کے زندگی حاصل کی, کچھ وہ ہیں جو مخالفت کی وجہ سے اکٹھے ہو گئے. قلوب و مشتہ, دل تو ان کے ہوئے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا سہارا ملا ہے, یہ جو سانس لینے کے دن مل گئے ہیں یہ تو صرف اہمیت کی مخالفت کی وجہ سے. اخبار البشیر اٹاوا ستمبر 1925 لکھتا ہے, باسط پیغمبر آخر الزمان کے وقت عیسائیوں اور یہودیوں میں جو فرقہ بندی تھی ان کی تاریخ اٹھا کر پڑھو اور پھر آج کل کے علماء اسلام کا ان سے مقابلہ کرو تو صاف طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ آج بہت سے علماء اسلام کی جو حالت ہے وہ فوٹو ہے اس زمانہ کے علماء یہود اور نصارہ کا. اور جہاں پہ مسلمان شعراء کا تعلق ہے وہ تو ایسے دردناک اشعار ہیں علامہ حالی کے, نوحہ کہا ہے انہوں نے, اور پھر شکوہ کے بعد جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے جس طرح ذکر کیا اور اسی کتب میں وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. چند شعر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. مولانا حالی فرماتے ہیں, رہا دین باقی نہ اسلام باقی, اسلام کا رہ گیا نام باقی, ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر, جہاں خاک ان کی ہے ہر سو برابر, نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر, ہری ٹہنیاں جھڑ گئیں جل کر, نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل, ہوئے روح جس کے جلانے کے.